أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے ہم آج کے سبق میں سب سے پہلے حدر جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی راجہ صاحب آئیے میرے پیچھے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جی پڑھیے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. اچھا راجہ صاحب چلے گئے نا؟ چل تجھے پڑھ لو پہلا. نانا میں پڑھ رہے ہیں، آواز بند ہوئی شاید. اچھا ٹھیک ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا. وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا. وَتُدْلُوا بِهَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقا من أموال الناس. فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. دھیان سے. يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ثقفتموهم سا کے پیش کو لمبا نہیں کرنا حيث ثقفتموهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 والفتنة والفتنة أشد من القتل أشد من القتل ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم ولا تقاتل نہیں تا کے نیچے زیر ہے باریک کرے ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام حتى حتى يقاتلوكم فيه يقاتلوكم فيه يقاتل نہیں يقاتلوكم فيه قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين كافي فين كافرين ذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم. جی صوفی صاحب آپ آئیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہاں شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ٹھہریے آپ نے رجیم کی میم میں بھی قلقلہ کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم میں بھی قلقلہ کیا ہے. دھیان سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یحب نہیں یحب یا پیش یو. ان اللہ لا يحب المعتدین. لا یحب نہیں یحب ہوٹ گول کر کے. ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ
والفتنۃ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فَإِنِ انتهوا یہاں غنہ کریں فَإِنِ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. یا جی سب آپ آئیے یسألونک عن الأہلہ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم قلقلہ کلیئر کیجئے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. حرام مسجد الحرام کی را کو پر کریں ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان غنہ فإن انتهوا اخفاء فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثلی با کلیئر کریں بمثلی
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا آئیے الحج. آفت صاحب آپ آئیے. ہاں جی جی آپ سب شروع آئیے. سے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ. یہاں سے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ لا تکونو نہیں ہے، لا تکونو نہیں ہے، نون کے اوپر زبر ہے. حافظ صاحب آپ حافظ ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليه. ٹھہریے، ساری راہ آپ نے بری کر دی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرو، یہ ساری راہ پر ہیں بالشہری کے علاوہ. جی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تین نقطے، ٹھہریے افسر، یہ تین نقطے دیکھ رہے ہیں نا. التہلکہ، یہ جیم ہے اور اس کے اوپر صاد لام یا اور اس کے اوپر تین نقطے ہیں. وَأَحْسِنُوا کے آگے بھی تین نقطے ہیں. ان میں سے ایک جگہ پر ٹھہرنا چاہیے. دونوں بھی ٹھہر سکتے ہیں لیکن اگر ایک جگہ پر ٹھہریں گے تو زیادہ حسن ہوگا. یہ احسنوا ہے نا، اس کا تعلق پیچھے بھی ہے اور اس کا تعلق آگے بھی ہے. دیکھیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس کو معانقہ کہتے ہیں. چلیے آگے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. ٹھہریے. فَإِنْ أُحْصِرْ، صاد تھا، صاد کو موٹا کیجیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن अब्दुल मन्नान تमتع आप आइए, بالعمر अब्दुल मन्नान आप आइए. यसअलूनक अनिल अहिल्ला. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام
فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك 10 عشرة كاملة ذلك لمن ٹھیک ہے لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی. ہاں جی آئیے اب ہم کل والا سبق جو ہے ہم دہراتے ہیں. کل ہم نے جو صفات عارضہ میں سے 8 حروف ہیں او یرملان چھٹے لمحے میں ہم نے پڑھے تھے, تو اس میں سے 8 حرفوں میں سب سے پہلے لام کے قاعدے ہم نے پڑھے تھے. ہائی سب پڑھیے دے لام 7واں لمحہ لام کے قاعدوں میں. 7واں لمحہ لام کے قاعدوں میں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے. جیسے اراد اللہ را کو بھی پر کرے اراد اللہ, اراد اللہ رفعہ اللہ, اور اس پر کرنے کو تفہیم کہتے ہیں. اور اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے جیسے بسم اللہ. اور اس یہاں ایک بات سمجھ لے, یہاں ایک بات سمجھ, را میں جا کر آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیے گا کہ اللہ کے لام سے پہلے انہوں نے کہا زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھنا ہے. یہ شرط نہیں لگائی کہ زیر عارضی ہو یا دوسرے لفظ میں ہو, بلکہ زیر ہونی چاہیے, وہ عارضی ہو اصلی ہو اسی لفظ میں ہو دوسرے لفظ میں ہو, زیر ہونی چاہیے. حالانکہ را میں وہ قید لگاتے ہیں کہ وہ جو زیر ہے وہ اصلی ہونی چاہیے, متصل بھی ہونی چاہیے, اور وہ جو زیر ہے وہ اسی لفظ میں ہونی چاہیے, جبکہ یہاں نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کے آپ نے مجھے یاد کرانا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انہوں نے زیر عارضی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے قبول کرتے ہوئے لفظ اللہ کو باریک پڑھا ہے, جبکہ را میں وہ نہیں کریں گے زیر عارضی کو اور زیر دوسرے لفظ میں ہو. اب یہ بھی دوسرے لفظ میں ہے, بسمی علیحدہ ہے اللہ علیحدہ ہے, اور یہ کسرہ عارضی ہے, لیکن اس کے باوجود جب ہم بسم پہ ٹھہریں گے تو یہ دوسرے لفظ میں بھی ہے تو یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن قاف میں یعنی نہیں, یہ را میں وہ قید لگاتے ہیں. تو یہ قید کیوں لگتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, آپ آگے چل کے بتاؤں گا. پڑھیے ذرا, جیسے بسم اللہ, جیسے بسم اللہ, اور اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں. اور لفظ اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے, جیسے ما ولاہم اور کلہ تنبیہ. کلہ, جی صاحب لام کے آگے الف نہیں ہے, دھیان. ہاں, اور کلہ, کوئی بات نہیں, ناظرہ خان ہے نا جو حافظ اگر غلطی کرے تو وہ اس کو پکڑتے ہیں, لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, بڑی بات ہے. اچھا آپ ذہن میں رکھیے لام کی جو اصلیت ہے نا, اصلیت وہ ترقیق ہے. سمجھائیے بات کی, کیسے پتا چلا جی ترقیق ہے اصلیت؟ ایسے کہ صرف ایک ہی لفظ اللہ کے لام کی لام پر ہوتی ہے, باقی جتنی لام ہیں سب باریک ہیں. اور یہاں پر بھی کیوں کہ لفظ اللہ کی جلالیت کی وجہ سے, کہ لفظ جب پر کر کے پڑھیں گے اللہ اکبر تو اس میں روب ہے, جلال ہے, اور اگر ہم اس کو باریک کریں گے اللہ اکبر تو وہ روب اور جلال نہیں ہے. اس لیے یہاں پر صرف لفظ اللہ کے لام کو پر کرتے ہیں, باقی جتنی لام ہیں وہ سب کی سب باریک کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی جو بیس ہے اس میں باریکی ہے, اس کی اصلیت باریک ہے, جبکہ را کی اصلیت باریک نہیں ہے. تو پڑھیے جی, جیسے بسم اللہ, اور اس پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں. آگے چلیے.
جی اور لفظ اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک پڑے جائیں گے، جیسے ما واللہم اور کل لہو تنبیہ، تنبیہ، اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو اللہ میں ہے، کیونکہ اس کے اول میں بھی یہی لفظ اللہ ہے، لیکن ما واللہ میں نہیں، وہ واللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ عبد المنان آپ پڑھ لیں ذرا یہی قاعدہ، پھر لفظ اللہ کا اللہ۔ کدھر غائب ہو گیا؟ جی قاری صاحب شو نہیں ہو رہا مجھے، ہو اچھا، آپ کی گیا۔ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، اور اس پر اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں، جی اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، اور اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ اور لفظ اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، جیسے ما واللہم اور قل لہو تنبیہ۔ تنبیہ، اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو اللہ میں ہے، کیونکہ اس کے اول میں بھی یہی لفظ اللہ ہے۔ یہ پہلے شو نہیں ہو رہا تھا تو بعد میں شو کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ پہلے آپ نے بیٹا شو کیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھا کریں، آپ سست ہو جاتے ہیں نا کہ وہ پڑھ ہی رہے ہیں نا ہمارا کیا ہے، تو توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ آپ نے فوراً شو کرنا ہے۔ میں تو کسی وقت بھی آپ کو چیک کر سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں آپ سے۔ آگے آ گیا جی 8واں لمحہ را کے قاعدوں میں، نظر آ رہا ہے جی سب دوستوں کو؟ جس کو نہیں نظر آ رہا مجھے بتائے۔ 8واں لمحہ را کے قاعدوں میں، ہاں جی، قاعدہ نمبر 1، اگر را پر زبر یا پیش ہو اس را کو تفخیم سے یعنی پر پڑھیں گے، جیسے ربک ربما، اور اگر را پر زیر ہو تو اس کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھیں گے، جیسے رجال۔ آپ کو ہم نے پچھلے کتاب میں ہم نے آپ کو پر قاعدے علیحدہ پڑھائے تھے کہ را ان حالتوں میں پر ہوتی ہے، اور باریک علیحدہ پڑھائے تھے کہ را ان حالتوں میں باریک ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم اکٹھے پڑھا رہے ہیں۔ آج قاعدہ نمبر 1 یاد رکھیے، را کی اپنی کیفیت ہے کہ اگر را پر زبر یا پیش ہو اس کے اپنے اوپر، تو اس را کو تفخیم سے یعنی پر پڑھیں گے، جیسے ربک ربما، دونوں مثالیں آ گئی، زبر کی بھی اور پیش بھی۔ اور اگر را کے نیچے را پر زیر ہو تو اس کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھیں گے، جیسے رجال۔ یہ کسرے کی، زیر کی یہ مثال آ گئی۔ اب قاعدہ نمبر 2 سے پہلے یہاں تنبیہ آ گئی۔ را مشددہ بھی ایک را ہے، بس خود اس کا اعتبار کر کے اس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو باریک یا پر یا باریک پڑھیں گے، جیسے سرغن۔ اس کی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے زیر ہے، نہیں، را کے اوپر 2 زبریں ہیں، زبر آ گئی نا، پر ہو گئی، سرغن کی را کو پر پڑھیں گے، اور درریجن کی را کو باریک۔ اور اس کو اگلے قاعدے میں داخل نہ کہیں گے، جیسے کہ بعض نواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، پہلی ساکن اور دوسری متحرک، یہ غلطی ہے۔ پڑھیے ذرا عبد المنان پھر تنبیہ۔ تنبیہ نمبر 1، را مشدد بھی ایک را ہے، بس خود اس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو پر یا باریک پڑھیں گے، جیسے سرن کی را کو پر پڑھیں گے، اور دریون کی را کو باریک، اور اس کو اگلے قاعدہ میں داخل نہ کہیں گے، جیسے بعض نواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، پہلی ساکن دوسری متحرک۔ یہ مطلب وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے در ری،
دور ری یہ غلط ہے کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں دور را ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے دال پر دور اور بعد میں را کے نیچے زیر ہے تو وہ یہ غلط ہے. اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق پہلی دوسرے کے تابع ہو جاتی ہے. سر رن اس میں بھی دو ہے نا سر رن یہاں پر پہلی را دوسری حرکت والی کے تابع ہو جاتی ہے. دری یہاں پر پہلی را جو حرکت والی را ہے نا کیونکہ متحرک حرف جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو شد والی جو را ہے یہ 2 دفعہ پڑھی جائے گی پہلی دوسری کے تابع ہوگی. راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے تنبیہ. راجہ صاحب مائک کھولیے پڑھیے. جی جی کھولے. تنبیہ را مشددہ بھی ایک را ہے پس خود اس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو پر یا باریک پڑھیں گے جیسے سر رن کی را کو پر پڑھیں گے اور دریون کی را کو باریک اور اس کو اگلے قاعدہ میں داخل نہ کہیں گے جیسے بعد ناواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں پہلی ساکن اور دوسری متحرک. یہ غلطی ہے. اگلے قاعدے سے مراد پتہ کیا ہے جو آگے قاعدہ نمبر 2 آ رہا ہے نا اس میں یہ ہے نا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو اگر وہاں پر زبر اور پیش ہے تو را پر تو یہ کہتے ہیں کہ سر رن کو آگے قاعدے کے اندر نہیں داخلنا یہ را جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا حرکت اس کے مطابق پڑھیں گے پہلی کو بھی اور دوسری کو بھی. تو یہ چونکہ اس کے اوپر 2 زبریں ہیں تو یہ مشدد را 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے 2 دفعہ پر پڑھی جائے گی. درین کی را کے نیچے زیر ہے مشدد را 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے 2 دفعہ یہ باریک پڑھی جائے گی. صوفی صاحب ذرا آپ پڑھیے تنبیہ. جی تنبیہ را مشددہ بھی ایک را ہے پس خود اس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو پر یا باریک پڑھیں گے جیسے سر رن کی را کو پر پڑھیں گے اور دریون کی را کو باریک اور اس کو اگلے قاعدہ میں داخل نہ کہیں گے جیسے بعد ناواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں پہلی ساکن اور دوسری متحرک. یہ غلطی ہے. غلطی. اچھا سنیے میری بات سنیے. جی میری بات سنیے. اب ہم نے آج ایک ہی قاعدہ پڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن اصل چونکہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں یہ سارے قاعدے تو اس میں اسی نئی بات یہ ہے جو ابھی ہم نے تنبیہ میں کی ہے اور ماشاءاللہ حافظ عمر صاحب کے ہاں تو قرآن میں پر را نازل ہی کوئی نہیں ہوئی تو ہمیشہ ہر را کو باریک ہی پڑھتے ہیں. اس لیے حافظ عمر صاحب سے کہیں گے کہ اب آپ محنت کریں اور را کے اوپر زیادہ محنت کریں یا پورے قرآن کے اوپر اس کو اپنا کیونکہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی را آپ پڑھتے ہیں وہ باریک پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی اصلاح کیجئے. تو آج الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے اختتام تک پہنچا تو دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.